آیت نمبر ہے 4۔ تیسواں سپارہ، رکوع نمبر 20، سورۃ التین، آیت نمبر 4۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ ترجمہ جی، لقد خلقنا الانسان، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، پیدا کیا ہم نے اس انسان کو فی احسن تقویم، بڑی خوبصورت شکل میں، بڑی آسن شکل میں، ڈھانچے میں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر دھکیل دیا ہم نے اس کو نیچے سے نیچا۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، فلہم، پس ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو ایمان لے آئے، جو نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے اتنا اجر ہے اللہ رب العزت کے ہاں، غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائے جی۔ اللہ ذوالجلال سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں تمام مخلوقات میں سب سے آسن مخلوق اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے اس انسان کو بڑی خوبصورت صورت اور شکل میں پیدا کیا ہے، آسن پیدا کیا ہے، لیکن اس انسان نے جب اپنی قدر نہ کی، اپنی پہچان نہ کر سکا، تو پھر ثم رددناہ، ثم پھر رددناہ، پھینک دیا ہم نے اس کو، اسفل سافلین، نیچے سے نیچا، اس کو ہم پستیوں کی طرف دھکیل دیا ان کو۔ الا الذین آمنوا، ہاں پستیوں سے بچ جانے والے لوگ، ذلت اور رسوائی سے بچ جانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سارے انسان نقصان میں نہیں، زوال میں نہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ زوال سے بچ گئے، وہ رسوائی سے بچ گئے، وہ نیچے سے نیچا یعنی زوال کی طرف جانے سے میں نے ان کو بچا لیا۔ تو وہ کون سے ہیں بچنے والے لوگ؟ آمنو، جو کیا لے کے آئے؟ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ جو ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ثمرہ ان کا یہ ہے، نتیجہ اور رزلٹ ان کا یہ ہے، فلاحم، پس ایسے انسانوں کے لیے، ایسے ایمان والوں کے لیے، ایسے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے اجرن، بہت بڑا اجر ہے۔ کتنا اجر؟
غیر ممنون، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں اس کائنات میں کم و بیش 18,000 اللہ ذوالجلال نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ ان 18,000 مخلوقات میں اگر سب سے آسن مخلوق کا اگر کسی کو لقب ملا ہے، شرف ملا ہے، سب سے زیادہ خوبصورتی کا ایوارڈ ملا ہے، تو وہ کون سی مخلوق ہے؟ حضرت انسان۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے تمام مخلوقات میں سب سے آسن، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے آسن۔ حسن میں نا خوبصورت، آسن میں نا سب سے زیادہ خوبصورت۔ کیوں کہ باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ پاک نے فرمایا وہ لفظ کن سے میں نے پیدا کی ہیں، اے انسان تجھے میں نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور جس مخلوق کو میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو تو پھر وہ اشرف تو بنے گی، پھر آسن تو وہ بنے گی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور تمام انسان، تمام ساری مخلوقوں سے افضل، سارے مخلوقوں سے بہتر، سارے مخلوقوں سے آسن۔ پھر ان انسانوں میں اگر کوئی آسن ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تمام انبیاء تمام انسانوں میں افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، اشرف بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، اجمل بھی ہیں، تمام انسانوں میں۔ پھر انبیاء کی جماعت میں اگر خوبصورتی کا ایوارڈ ملا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک پیغمبر ہے کہ ان کو عورتوں نے دیکھا تو چھری پھلوں کی اوپر چلانے کے بجائے ہاتھوں پہ چلا دی۔ واقعہ مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے خوبصورت ہیں کہ زلیخا نے جب وزیروں کی عورتوں کی دعوت کی اور پھال دے دیا، چھری دے دی، اور ادھر یوسف علیہ السلام کو فرمایا ذرا سامنے آ، تو جیسے ہی سامنے آئی نا یوسف علیہ السلام عورتوں کے، تو اس وقت زلیخا نے کہا پھال بھی کاٹو۔ کیا کاٹو؟ اب ان عورتوں کی نگاہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ چھری ہم پھال کے اوپر چلا رہی ہیں یا اپنی انگلیوں اور ہاتھوں پہ چلا رہی ہیں۔
اور انہوں نے کیا کہا تھا عورتوں نے؟ یہ کوئی بشر نہیں لگتا، ما ھذا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، اتنا خوبصورت۔ تو آپ کی میری ماں، روحانی ماں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کاش ان عورتوں نے میرے محبوب کا دیدار کیا ہوتا، آمنہ کے لال کا دیدار کیا ہوتا تو چھریاں ہاتھوں پہ نہیں دلوں پہ چلا دیتی کہ میرے آپ کے آقا کتنے خوبصورت ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے تو آمنہ کا لال ہے، امام الانبیاء ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تمام نبیوں میں اگر سب سے زیادہ آسن اور خوبصورت ذات ہے تو وہ حضور علیہ السلام ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت آمنہ نے دیکھا اور وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اس جیسا بچہ اس کائنات میں اتنا حسین بچہ ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے وہ تو والدہ ہیں، ماں تو اپنے بچے کی تعریف کرتی ہے، ماں تو اپنے بچوں کی، ہر ماں، بچے پڑے ہو نا لہر میں ڈیر میں تو کسی کو کہو نا جو سب سے زیادہ خوبصورت بچہ ہے ذرا وہ اٹھاؤ تو ماں کون سا بچہ اٹھائے گی؟ بھاویں رنگ دا کالا ہی کیوں نہیں، بلیک اینڈ وائٹ ہی کیوں نہیں، اس کو اپنا بچہ خوبصورت نظر آتا ہے تمام بچوں سے۔ تو یہ یاد رکھنا، آمنہ کے لال کی تعریف صرف حضرت آمنہ نہیں کر رہی، پورا جگ تعریف کر رہا ہے، پوری کائنات کے لوگوں نے تعریف کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، اب اس کی تو میرے نبی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، تو وہ بھی میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھا نا تو کہتی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آمنہ کے گھر میں 14ویں کا چاند اتر آیا ہے۔ کون اتر آیا جی؟ اور اسی طرح جب آپ کے والد تو دنیا سے پہلے، آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والد محترم جا چکے تھے، پھر 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ چلی گئی، پھر 8 سال کی عمر میں آپ کا دادا عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد آپ کی کفالت آپ کے چاچا ابو طالب کے پاس آئی۔ ابو طالب کو بھی آپ بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، اتنا پیار تھا کہ وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے بھتیجے محمد کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک راہب بیٹھا تھا، درویش جس کو کہہ دو، قیافہ شناس، اس نے دیکھا نا تو اس نے ابو طالب کو بلایا، بھی ادھر آ بھائی، اے بچہ کون ہے؟ اے بچہ، آپ نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ میرا کیا ہے؟ اس آقا جھوٹ نہ بول، اے تیرا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اب انہوں نے تو یہی کہنا ہے، ظاہری بات ہے، کفالت جو کہہ رہے تھے، پھر چاچا ہے، سکا چاچا ہے، اور چاچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو وہ راہب کیا کہتا ہے؟ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، سچ سچ بتا کون ہے یہ؟ اس نے کہا جی یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا والد فوت ہو گیا۔ اس کا والد کیا ہو گیا؟ تو اس راہب نے کہا اس کو آگے نہ لے جا، یہ بچہ جو تیرے ساتھ ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی بنے گا۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ عام بندہ تیرے ساتھ نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا اس کی قوم والے اس کو اس کے علاقے سے نکالیں گے، اس کے علاقے والے اس کو کیا کریں گے؟
اب ابو طالب نے پوچھا بھی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ جو یہ جا رہے ہو نا، پورا قافلہ ہو، ذرا آسمان کی طرف دیکھ، بادل کا ٹکڑا اس کے سر پہ ہے، تمہارے سر پہ نہیں ہے۔ بادل کا ایک ٹکڑا جو سایہ کر رہا ہے، ذرا اوپر تو دیکھو، تو وہ آمنہ کے لال کے اوپر تھا۔ تو راہب دیکھے وہ پہچان جائے۔ چھوڑو یار، کس کس کا ذکر کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، مجھے 3 چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آنکھیں میری ہوں، دیدار مصطفیٰ کا کر رہی ہوں۔ آنکھیں میری ہو اور دیدار کس کا کر رہی ہو؟ اور کوئی بندہ نہ ہو اور کوئی ذات نہ ہو، آنکھ میری ہو، چہرہ پر اور انوار حضور کی ذات کا ہو۔ پھر اللہ نے دکھا دیا غار ثور میں 3 دن 3 راتیں، جمعہ ہفتہ اتوار غار ہے، اس میں 2 یار ہیں، ایک نبی ہے دوسرا صدیق ہے، گود صدیق کی اور اس میں سر مبارک آمنہ کے لال، رج رج کے دیدار کیتا، یہ کیتا جی، اور آپ کی یہ خواہش پوری بھی ہوئی۔ پھر یہاں سے آگے چلے تو راستے میں ایک خیمہ آیا۔ کیا آیا جی؟ خیمہ۔ وہ خیمہ کس کا تھا؟ ام معبد کا۔ ایک خاتون تھی، اس نے راستے کے اندر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔ راہ گزر کوئی بندہ گزرتا ہے نا تو اس کی وہ مہمان نوازی کرتی تھی، کھلاتی پلاتی تھی۔ دیکھو پہلے عورتوں کا کتنا جذبہ ہوتا تھا۔ اس کا کام کیا ہے جی؟ کوئی مسافر جا رہا ہے، اس کی کیا کرنی؟ خدمت کرنی۔ تو حضور علیہ السلام ہجرت والے سفر میں ام معبد کے خیمے میں پہنچے، وہاں گئے اور فرمایا اماں کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے؟ تو ام معبد کہتی ہیں میں نے کہا جی باقی بکریاں تو میرا خاوند لے گیا ہے، ایک کمزور جی بکری کھڑی ہے۔ کیا کھڑی ہے؟ جس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں۔ تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جے اجازت ہوئے تے بکری بولو اسا دودھ لے لئیے۔ عرض کی بیٹا اس تھلے دودھ تو ہے کوئی نہیں، عرض میں ذرا ساڑھے حوالے تک آ۔ انہوں نے کہا چلو جی کر لو تساں، جیسے آج کسی کے گھر میں کوئی بکری ہو خشک ہو چکی ہو، تھان میں کوئی دودھ نہ ہو، تو کوئی بندہ کہ یار اور اب کھا، ہو سکتا ہے اللہ پاک کرم کر دے۔ اللہ کی ذات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو حضور علیہ السلام نے بکری کو جو پکڑا نا، ہاتھ پھیرا، کیا کیا؟ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے جو بیٹھے نا، بکری نے دونوں ٹانگیں ایسے کر دی۔ اور تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لینا، کہتی ہیں کہ اسی وقت میرے نبی نے جب ہاتھ لگایا نا تھنوں کو تو تھن دودھ سے بھر گئے۔ کیا ہو گئے؟ میرا نبی صرف آسن نہیں تھا، میرے نبی کے ساتھ جس کی نسبت جڑتی چلی گئی نا، میرے اللہ نے اس کو بھی آسن بنا دیا۔ صرف میرا نبی آسن نہیں، جس چیز کی نسبت حضور کی ذات کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اللہ نے اس کو بھی کیا بنا دیا؟ خوبصورت اور آسن اور افضل بنا دیا۔ بکری پہلے سوکھی ہوئی تھی،
تھنوں میں کوئی دودھ نہیں تھا. آمنہ کے لال نے ہاتھ رکھا نا تو پھر دودھ بھی آ گیا. فرمایا اماں میرا برتن لے کے آ. جو سب سے بڑا برتن تھا لے کے آئی. آپ کے میرے آقا نے دودھ نکالا. دوہا جو دودھ نکالا نا تو برتن بھر گیا, دودھ حجی باقی, تھان ایسے ہی بھرے ہوئے ہیں. فرمایا لے پی. معبد نے پیا. ابو بکر صدیق کو فرمایا تم پیو بھائی. انہوں نے پیا, پھر خود پیا, پھر کام ہوا, پھر آپ نے دودھ نکالا, پھر آپ نے پھر برتن بھر گیا. اب فرمایا کھانے کی کوئی چیز ہے کھانے کی؟ انہوں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں, یہی بکری, یہی ذبح کرو اور کھا لو. حضور علیہ السلام کا اس نے اکرام کیا. کیا کیا جی؟ اکرام کیا. آپ علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے. شام کا وقت ہوا نا, جب ابو معبد گھر آیا, معبد کا شور, کیا دیکھتے ہیں؟ آج تک گھر دی پوزیشن ہی بدل چکی. آج تو گھر کے حالات ہی بدل چکے. دیکھتا ہے کہ برتن دودھ سے بھرے ہوئے. پوچھا خیر تو ہے؟ دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو ساری میرے ساتھ تھیں, اور تیرے پاس جو بکری ہے وہ دودھ سے خشک تھی. تو معبد نے کہا آج میرے گھر میں ایک عظیم و شان بڑا خوبصورت انسان, کیا بات, کیا تعریف کروں اس کی, میں نہیں کر سکتی. اگر تو اس بکری کو پوچھے نا تو وہ بھی تن دس دیسی کہ ہم دلال آئے. اس بندے کی خوبیاں میں کیا بیان کروں, تو اس خشک بکری کو پوچھ تو وہ بھی تمہیں بتا دے گی کہ آج حضور کی ذات ہمارے گھر میں تشریف لائی. یہ سب سے بڑا کمال. اور پھر جب واقعہ بیان کیا نا, ایسے ایسے بکری نے دودھ دیا, تو اب ابو معبد پہچان گئے کہ یہ ضرور وہی بندہ ہے جس کے لیے مکہ کے لوگ تلاش میں ہیں, اور یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا درجی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو معبد نے ایک جھلک میرے نبی کی دیکھی تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین چہرہ تو آمنہ کا لال ہے. اور جب آپ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو گئے تو انصار کی بچیوں نے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ایسے معلوم ہوتا ہے وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا. تو صرف حسن نہیں تھے, میرے نبی آسن تھے. اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے نا تو عبداللہ ابن سلام جو یہودیوں کے عالم تھے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے ہوئے حضور کے دیدار کے لیے کھڑے ہیں کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سا بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی کھجوروں کے باغات سے, درختوں سے ان کا چہرہ میرے سامنے ہوا نا تو میں اس وقت پکار اٹھا, مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ. اور میرے نبی کے حسن کی تعریف اپنوں نے نہیں بیگانوں نے بھی کی ہے, دشمنوں نے بھی کی ہے. سمامہ جو میرے نبی کا دشمن تھا, مسیح نبی کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا تھا, تو میرے نبی نے فرمایا سمامہ ذرا میرے چہرے کو تو دیکھ. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے زیادہ اگر منوس چہرہ ہے تو تیرا ہے. آپ نے 3 دن اس کے سامنے کلام کی, 3 دن اس نے یہی جواب دیے. 3 دنوں کے بعد حضور علیہ السلام صحابہ کو کہتے ہیں جاؤ اس کو رسیاں کھول دو, میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. وہ کر گستاخیاں رہا ہے, میرا نبی کیا کر رہا ہے. اور جب سمامے کا الفاظ ہے, کہتا ہے میں جب بھاگا نا تو قدم میرے مدینہ کی گلیوں سے باہر کی طرف جا رہے تھے, دل محمد عربی کی طرف جا رہا تھا. اور واپس پلٹا, پھر واپس آیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا, اور میں نے پڑھا اشہد واللہ الہ الا اللہ. میں کلمہ پڑھ گیا
اور اسی وقت میرے نبی نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں۔ ثمامہ کہتا ہے میں پھر کہہ رہا تھا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر حسین چہرہ ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، وہ آپ کا چہرہ ہے۔ میرے بھائی یہ یاد رکھنا، تبھی تو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ یا عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان کیا کہتے ہیں، جب سے میری آنکھوں پہ، میرے چہرے پہ آنکھیں فٹ ہوئی ہیں، اس کائنات میں حضور کی ذات سے بڑھ کے حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا، حضور سے بڑھ کے۔ اور کتنا خوبصورت چہرہ آپ کے میرے آقا نے، بار بار یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے، دل کرتا ہے بار بار کروں۔ آپ کے میرے آقا نے کیا فرمایا، من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار۔ جس انسان نے مجھ محمد کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اس پر جہنم کی آگ، اور صرف مجھ کو نہیں، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام ہے۔ جس نے ابوبکر تو نے مجھے دیکھا، عمر تو نے مجھے دیکھا، عثمان تو نے مجھے دیکھا، علی تو نے مجھے دیکھا، حسن حسین تم نے مجھے دیکھا ہے، طلحہ زبیر تم نے مجھے دیکھا، معاویہ تو نے مجھے دیکھا، بلال تو نے، کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد اس دنیا میں تھی جنہوں نے کس کی زیارت کی؟ آپ کے میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اس پر بھی حرام، اور جس نے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی زیارت کر لی اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، جہنم کی آگ اس پر بھی حرام۔ کتنی بڑی فضیلت! کیوں کہ صحابہ کی نسبت ہوگی کس کے ساتھ؟ میرے نبی کے ساتھ۔ تو میرے نبی کے ساتھ جس کو نسبت لگتی چلی گئی، اللہ نے اس کو کیا دینی شروع کر دی؟ عظمت دینا شروع کر دی۔ حضور علیہ السلام ایک لکڑی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے، تو کسی نے ممبر بنا دیا، آپ نے لکڑی رکھ دی، آپ نے لکڑی، حدیث کے الفاظ ہیں، وہ اس لکڑی میں سے رونے کی آوازیں آنے لگ گئی۔ کیا ہو گئی؟ آپ علیہ السلام اس کے پاس گئے ہیں، اور وہ کہتی حضور آپ پہلے میرے اوپر ہاتھ رکھتے تھے، اب ہاتھ چھوڑ دیے، میں محروم ہو گئی ہوں آپ کی شفقت سے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کر، دو یا دنیا تو میرا ساتھ لینا چاہنی تو تن چاہ لینا، جی آخرت میرا ساتھ چاہنی تو وہ چپ کروا، کل جنت میں تو میری ساتھی بنے گی۔ تو وہ چپ ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت ختیجہ نے آپ کو تحفہ دیا تھا، گم ہو گئے تھے، چوری کر لیا تھا ڈاکوؤں نے، پھر منڈی میں بیچ دیا، حضرت ختیجہ نے خریدا، پھر جب شادی ہوئی تو حضرت زید کو، حضور کو تحفہ دیا۔ حضرت زید حج کا موقع تھا، حضرت زید کی برادری کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھ لیا زید کو، جا کے بتایا بھی تمہارا بچہ زندہ ہے، تمہارا بچہ زندہ ہے۔ تو وہ آ گئے، بڑی رقم لائے ہوں گے، اور باپ اور چاچا آ گئے حضور علیہ السلام کے پاس، جی یہ بچہ ہمارا ہے، یہ بچہ آپ جو کچھ لینا چاہیں مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بچہ ہمارے ساتھ بھیجے۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا، پہچانتے ہو جی یہ کون ہے؟ جی حضور پہچانتا ہوں۔ کون ہے یہ؟ یہ میرا والد ہے، میرا چاچا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو اختیار ہے، آپ کو کیا ہے؟ آپ جانا چاہیں اپنے والد کے ساتھ آپ چلے جائیں، میں کوئی چیز بھی نہیں لیتا، میں کوئی چیز چلے جاؤ، اور اگر رہنا جاؤ میرے پاس رہنا چاہو تو تمہیں مجبور کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار مل گیا۔ کیا مل گیا؟ ایک طرف باپ کی محبت ہے، ایک طرف چاچے کی محبت ہے، ایک طرف ماں کی ممتا ہے، ایک طرف بہن بھائی ہیں، ایک طرف اپنا گھر ہے، دوسری طرف پردیس ہے، اپنا گھر نہیں ہے، پرایا گھر، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے،
تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، چلتے چلتے میرے نبی کی گود میں آ کے بیٹھ گئے اور بتا دیا کہ میں کس کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ باپ بھی خوش ہو گیا، چاچا بھی خوش ہو گیا، جب پتر ساڈا خوش ہے تو سانو بھی خوش ہو کے جانا چاہیے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی گود میں بیٹھے؟ آمنہ کی لال۔ کیوں؟ کہ میرے نبی کا اخلاق دیکھا، میرے نبی کے چہروں کو دیکھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب عمل کیا نا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد ہے۔ زید بن کیا ہے؟ محمد ہے، آج میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسین کون ہے جی؟ وہ مخلوقات ہے انسان، اور انسانوں میں سے انبیاء، اور انبیاء میں سے آمنہ کا لال۔ اور پھر وہ انسان بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسن ہے جس نے آمنہ کے لال کا دیدار کر لیا، آمنہ کے لال کو دیکھ لیا، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا، آمنہ کے لال کی صحبت بنا لی، وہ انسان بھی تمام انسانوں سے کیا ہے جی؟ افضل ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھنا، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال آپ کا میرا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، حضور سے سچی محبت اور لگن نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک نے آج کی آیت میں جو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کہ میں نے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ خوبصورت بنایا ہے۔ جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی کہ جب دنیا میں آپ کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ بھی ویلا بہ کے بنایا بھائی، تو میرے نبی نے بھی اللہ ویلا بہ کے بنایا ہے کہ جیڑا وجود بنایا نا واقعی اسی وجود کے اہل ہمارے نبی تھے۔ تو آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے میں بیان کرتا رہوں، میں تھک سکتا ہوں، میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، یہ وقت ختم ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی خوبیاں ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح میرے آپ کے آقا کا جو نام تھا محمد، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کبھی ختم نہ ہو، جس میں تمام کمالات اور خوبیاں اللہ نے کیا کر دی ہو؟ اکٹھی کر دی ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی